بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان پہ جو فرد جرم آج عائد ہونی تھی وہ نہ ہو سکی، اور عمران خان نے ایک زبردست پتہ کھیلا، اس نے معافی مانگ لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی معافی مانگنا پی ڈی ایم کی جو اتحادی ہیں ان کی صفوں میں جو ہے وہ ماتم بچ چکا ہے۔ خوفزدہ ہو گئے، وہ گھبرا گئے، چیخیں مار رہے ہیں، اور جو مٹھائیاں وہ لے کے آئے تھے کہ آج عمران خان نااہل ہو جائے گا تو ہم کھائیں گے، تو وہ مٹھائیاں واپس ہو گئی، دکاندار ان کو واپس نہیں لے رہے ہیں۔ ایک بڑا تماشا بنا ہوا ہے پاکستان میں۔ تو عمران خان نے معافی مانگ کے اپنا قد کاٹ کو اور اونچا کر لیا ہے، اور ایک بہترین کھلاڑی کے طور پہ اس نے یہ پتہ کھیلا ہے۔ اگر عمران خان معافی نہ مانگتا تو عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جاتا، اور پھر یہ جو لگڑ بگڑ تھے یہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر مسلط ہو جاتے، اور پھر سے پاکستان کے اندر کرپشن کرتے۔ اچھا، ایک مزے کی میں بات بتاؤں کہ ان کو کرپشن پہ کلین چٹس ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ ابھی مفتہ اسماعیل صاحب کو نکالا جائے گا، اس نے جو مال بنانا تھا وہ بنا لیا۔ اب جی پاکستان کے مفرور ترین اشتہاری ملزم جو ہے ان کو واپس لایا جا رہا ہے، اور اگلے ماہ ان کی انٹری ہے، وہ آ کر یہ چارج سنبھالیں گے، یہ وزارت خزانہ کی کنجی لیں گے۔ اور انہوں نے سابقہ دور جو گزارا ہے اس میں انہوں نے کرپشن کی، اس پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا، یہاں سے دبئی میں اپنے ٹاورز کھڑے کیے، ان کو جو ہے وہ گرین چٹ دے دی گئی ہے، وہ ان کو ڈاکٹر نے بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ لندن سے پاکستان کے لیے سفر کر سکتے ہیں، اب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دوبارہ سے جائیں، دوبارہ سے لوٹ مار کریں، اور پاکستان کی قوم کو ایک دفعہ پھر سے آپ جو ہے وہ پھدو لگائیں کہ میں بیمار تھا، 5-6 سال جو میں نے باہر گزارے ہیں یہ میں نے بیماری کی حالت میں گزارے ہیں۔ اور منافقت ان کی چیک کریں، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی منافقت ذرا چیک کریں کہ یہ جب فرانس کے صدر نے میکرون نے گستاخی کی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو یہ پھدک اسلام آباد میں کہہ رہے تھے کہ میں اس کو ٹکنے نہیں دوں گا، اس سفیر کو نکالوں گا، اور پوری قوم کو انہوں نے اسلام کے نام پہ یغمال بنائے رکھا، اور کہا کہ نہیں جی یہ سفیر کسی صورت ٹک نہیں سکتا، عمران خان کو چاہیے کہ اس سفیر کو نکالے، اور پاکستان سفارتی جو تعلقات ہیں فرانس کے ساتھ ان کو فی الفور ختم کیا جائے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے۔ ان کی ذرا منافقت چیک کریں، یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے، آج شہباز شریف صاحب اسی فرانس کے صدر کے ساتھ گپ شپیاں کر رہے ہیں، ہوٹل میں ملاقات ہو رہی ہے، ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور یہی مولانا فضل الرحمان بالکل خاموش ہیں۔ مولانا یہ دورہ معیار کیوں؟ مولانا میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک اپنی سیاست اسلام کے نام پہ کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس وزارت سے استعفیٰ دیتے، اپنے بیٹے کو بولتے کہ اس وزارت سے فی الفور استعفیٰ دو، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے یہ، باقی باتیں چھوڑیں، سب سے ضروری چیز ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مولانا کا ایک سٹیٹمنٹ تک نہ آیا۔ یہ لوگ پیسوں کے لیے، ڈالرز کے لیے اپنا ایمان تک فروخت کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی ساتھ کہاں رہ گئے ہو بھائی؟ کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں دیا، آپ کو چاہیے تھا دھرنا کرتے، آپ کو چاہیے تھا احتجاج کرتے، آواز بلند کرتے، لیکن افسوس کہ اس ملک میں مذہب کا آڑ استعمال ہوتا ہے، اس ملک میں عدلیہ کا آڑ استعمال ہوتا ہے، اس ملک میں فوجی کا آڑ استعمال ہوتا ہے، لیکن عمران خان کو اللہ تعالیٰ سرخرو کر رہا ہے۔ ہر کارڈ جو آپ استعمال کر رہے ہو وہ الٹا پڑتا جا رہا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ نے دیا کہ عمران خان لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے آزادی دلانا چاہتا ہے، یہ کیسا اہم شخص ہے؟ تو اس کا بیان آپ نے دیکھا یا سنا، وہ کیا فرما رہا ہے؟ عمران خان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، کلمہ طیبہ کے ذریعے وہ آزادی دلوانا چاہتا ہے ہمیں، لیکن یہ احمق، یہ بے وقوف لوگ، یہ پاکستان کے ڈاکو
اس بیان کو توڑ مروڑ کے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہے، ایسی باتیں کرتا ہے اور یہ جو مرضی ہے کریں، فرانس کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں، کھانے کھائیں، اس گستاخ کے ساتھ جا کے ہوٹلز میں ملاقاتیں ہوں، لیکن ان پہ کوئی بھی مذہب کارڈ نہیں استعمال۔ عمران خان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے آج تک جو ہے وہ مذہب کارڈ کسی کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ اس نے کہا ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے، جو مرضی ہے کرے، لیکن یہ پی ڈی ایم اور ان کے سربراہان نے ہمیشہ مذہب کارڈ استعمال کیا اور اپنا ایمان فروخت کیا چند ٹکوں پر۔ بہت شکریہ۔